تو یہ بیانات آپ خرید کے لے کے جائیں دوستو احباب کو جا کر دیں. ایک عقیدہ توحید کے اوپر ہے. یہ جو شرک ہے، رسم و رواج ہے، یہ ساری چیزوں کی بڑے اچھے طریقے سے اندر نفی کی ہوئی ہے. پتہ چل جائے گا کون کون سی چیزیں شرک کے اندر داخل ہیں، تو انسان پھر ان کو چھوڑ دیتا ہے. اور پھر اسی طرح دوسرا جو بیان ہے وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اوپر ہے. پتہ چلے گا حضور کی ادائی کیا ہے اور حضور علیہ السلام کی شان کیا ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے. تو انشاءاللہ العزیز اس کے پڑھنے سے ایمان بھی تازہ ہوگا، اور جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے بیماریاں، آفتیں، وبائیں وہ جگہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز اس نسبت سے گھروں میں اس کا آپ پڑھیں، اس کو کسی کو ہدیہ دیں، گفٹ دیں. جب تک وہ کتابچہ رہے گا جو بھی پڑھتا رہے گا آپ کو ثواب اس کا ملتا رہے گا. تو اس کے بعد بھائی ذکر کا طریقہ تھوڑا سا آپ کو بتا دیں دعا سے پہلے. ذکر کے اندر مشین نہیں چلانی، یہ بات ذہن میں رکھیں. جی نماز میں ہم تسبیحات پڑھتے ہیں نا، زبانوں میں گرو بازوں کی ایسی آواز آ رہی، ایسے آ رہا ہوتا ہے. نہیں، یہ نہیں ہے. محبت سے پڑھیں سبحان ربی العظیم. بس ایک مرتبہ بھی پڑھ لیں ٹھیک ہو گیا جی. 3 مرتبہ پڑھ لیں، طاق مرتبہ ہی پڑھنا ہے نا. تو بھائی محبت سے پڑھیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ مشین چلا کے 5 3 7 ہی آپ نے پوری کرنی ہے. ایک مرتبہ بھی امام کے پیچھے پڑھا گیا ٹھیک ہو گیا، لیکن بڑا محبت سے جائیں. تو اسی طرح جو اللہ کا ذکر کرنا ہے یہ کچھ 100 یا 1000 500 پورا کرنا کو فرض نہیں ہے، وہ تو ہمت ہے آپ کی، اتنا آپ کر لیں. تو لیکن جو اللہ کا نام لیں اتنی محبت سے لیں کہ دیکھنے والوں کو بھی آپ کے اوپر پیار آ جائے. جس طرح آپ اپنے پیارے بیٹے کا، اکلوتے بیٹے کا محبت سے نام لیتے ہیں، پیاری چیز کا محبت سے نام لیتے ہیں، تو اللہ سے محبت ہے تو اللہ کا نام بھی ہم نے محبت سے لینا. تو 4 ذکر بتائے جاتے ہیں. پہلا ذکر ہے لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا مولا یہ تیرا ترازو اتنا بڑا ہے، میزان کون بھرے گا اس کو؟ تو حق تعالیٰ نے فرمایا یہ جو کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ، یہ ایک ترازو میں رکھ دیا جائے اور دوسرے ترازو میں دنیا جہان رکھ دیا جائے تو فرمایا کلمے والا پلڑا جھک جائے گا. کتنا وزنی کلمہ ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو لا الہ الا اللہ کا لیکن کرنا کیسے ہے؟ میری طرف سارے دیکھو. جب پڑھنا ہے نا لا الہ، یہ دل سے ایک تار گئی عرش اعظم کے اوپر، سمجھ گئے کہ نہیں؟ اور وہاں سے جب آپ نے کہنا ہے الا اللہ تو یہ تصور کرنا ہے کہ عرش اعظم سے نور لے کر میرے دل میں آ گئی. یہ رابطہ ہی تو جوڑنا ہے. رابطہ ٹوٹا ہوا ہے تو رابطہ جوڑنے کے لیے تو یہاں اکٹھا کیا ہے کہ اللہ سے رابطہ جڑ جائے. بندوں سے تو ہمارا جڑ گیا ہے، اوروں سے تو جڑ گیا، لیکن اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے تو یہ رابطہ ہی تو جوڑنا ہے. تو ذکر کا اصل مقصود مشین نہیں چلانا، بلکہ ذکر کا مقصود ہی مولا سے جڑنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ پڑھنا ہے. محمد الرسول اللہ شروع میں پڑھ لیں، آخر میں پڑھ لیں، وہ آپ کی مرضی ہے. تو لا الہ الا اللہ اس تصور سے لا الہ دل سے تار گئی عرش اعظم پر، الا اللہ وہاں سے نور لے کر واپس میرے دل میں آئی ہے. اس تصور سے جب آپ کلمہ کا ذکر کریں گے تو پھر دیکھنا کہ دل کیسے منور ہوتا ہے، اور جو دل کی روحانی بیماریاں ہیں اللہ ان بیماریوں کو، جسمانی بیماریوں کو اللہ کیسے دور فرماتے ہیں. اور دوسرا ذکر ہے لفظ اللہ. ایک مرتبہ پڑھنا ہے جل جلالہ، شروع میں پڑھ لیں چاہے آخر میں پڑھ لیں. جب لفظ اللہ پڑھنا ہے تو اس کو ذرا تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا ہے. ایسے کھینچ کے پڑھنا ہے کہ آہ نکل جائے. کیا نکل جائے؟ آہ نکل جائے. اور دنیا میں جتنے جھوٹے خدا ہیں کسی کے نام میں آہ ہے ہی نہیں. فرعون، نمرود سارے جھوٹے ہیں. اللہ کا نام ہے اور یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس لیے اس کے اندر آہ ہے. اللہ اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے. اللہ 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 ایسے نہیں کرنا ہے، اللہ ایسے پڑھنا ہے. اور اس کے بعد تیسرا ذکر ہے استغفار کا. قرآن کریم سے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ اپنے گناہوں کے اوپر استغفار ہے. اور چوتھا ذکر ہے درود شریف کا، صلی اللہ علی النبی الامی. یہ چھوٹا سا درود شریف ہے. باقی تو درود ابراہیمی پڑھنا چاہے اس کی مرضی ہے، اور جو درود پاک احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں کوئی بھی پڑھ لے اس کی مرضی ہے. اسی طرح استغفار یہ قرآن کریم سے میں نے بتایا، احادیث مبارکہ سے بھی استغفار ثابت ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. کوئی بھی آپ استغفار کر لیں، لیکن یہ جو ہماری ترتیب ہے اگر ہمارے ساتھ چلنا ہے تو پھر اس ترتیب کے ساتھ چلیں، آگے آپ کی مرضی ہے. تو بھائی یہ جو 4 تسبیحات ہیں یہ جادو کا بھی علاج ہے، ٹونے کا بھی علاج ہے، نظر بد کا بھی علاج ہے، بہت ساری روحانی بیماریوں کا علاج ہے.
جب آپ اس کو 40 دن ترتیب سے کریں گے صبح و شام، انشاءاللہ العزیز پھر آپ اس کے اثرات دیکھیں گے اور پھر آپ اس کو زبان حال سے بتائیں گے۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے، آپ اس کی ایک تسبیح کٹھے بیٹھ کے کر لیں، صبح کے وقت فجر کے ٹائم کریں، جی سنتے پڑھ کے فرض پڑھنے سے پہلے کر لیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھ لیں، 20 5 100، تو یہ آپ کی 4 تسبیحیں مکمل ہو جائیں گی۔ آسان ہے، انگلیوں کے اوپر بیٹھ کے 20 مرتبہ یہ چاروں تسبیحیں کر لیں تو اس طرح بھی بڑی آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ اور باقی کو رات کو سوتے وقت کرے تب بھی اس کی مرضی ہے۔ تو اب آپ کو صرف طریقہ سکھانے کے لیے میں 10 مرتبہ پڑھ کے اور آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیں تاکہ عادت پڑ جائے اور آپ سیکھ بھی لیں، اور پھر اس کو چھوڑنا نہیں ہے مرتے دم تک۔ اس کے وظائف چھپے ہوئے بھی ہیں، یہ فری ہے، اگر لے کے جانے ہیں تو وہ خانقاہ میں پڑھے ہیں، اگر وہی سے کہہ دینا یہ آپ کو دے دے گا، اس کے اوپر یہ طریقہ اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ جل جلالہ، اللہ 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 جل جلالہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، 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 رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ علی النبی الأمی، 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حکیم قاسم صاحب اسی طرح میں ان کے 2 بھائی کراچی کے اندر فوت ہو گئے، ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کرو، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ رانا عبداللطیف صاحب ہمارے پڑوسی فوت ہو گئے، ان کے لیے بھی دعا فرمائے۔ اور اسی طرح محرم شاہ صاحب بھی آج فوت ہو گئے ہیں مکہ میں، انہوں نے ہماری بڑی مہمان نوازی کی۔ انسان ہے جو بھی بہرحال، تو جتنے بھی اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے ہیں سب حضرات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3